السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ قرآن آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 13واں رکوع شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، بہت محبت برا الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے پوری قرآن مجید میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جب مخاطب کیا گیا ہے، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں کوئی لفظ آئے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہے، کسی چیز کو حکم دیا جا رہا ہے یا کسی سے منع کیا جا رہا ہے، تو بڑے محبت کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے مخصوص اپنے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کی توحید پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا بولو، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بڑا شدید سخت عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے۔ یہود نے اور مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مخاطب ہوتے، آپ ان سے یہاں وہ حاضر ہوتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھنا چاہتے تو وہ کہتے رائنا، اور جب رائنا بن جاتا تو اس کا مطلب اور بدل جاتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گستاخی کا پہلو اس میں سے نکلتا۔ اور کچھ مسلمانوں نے بھی عربی کا جو لفظ تھا، اس کا مطلب تو ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، تو انہوں نے بھی صحابہ کرام نے بھی کچھ نے بغیر یہ لفظ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن یہودیوں کی جو نیت تھی اور مشرکین کی جو نیت تھی وہ آپ کی گستاخی تھی، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے دیکھ میں یہ صحابہ کرام و مسلمان بھی جو ہیں انہوں نے بھی ایسا کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں سے اور دل کے حالات سے خوب واقف ہے، تو اللہ نے اس لفظ کو منع کر دیا اس کو کہ صحابہ کرام سے ایسے نہ کیا کرو، بلکہ انظرنا کہہ دیا کرو، ہمیں ہمارے پہ نظر کیجئے، ہماری توجہ فرمائیے، ہم پہ رحمت کیجئے، توجہ فرمائیے اور غور سے سنا کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی فرمان ہو، کوئی بات کریں تو بڑا کان لگا کے اور بڑی توجہ سے سنا کرو، کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں چاہیں گے کافر اہل کتاب میں ہوں یا مشرک ہوں کہ اللہ کی طرف سے تم پہ کوئی خیر، کوئی رحمت آئے، لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز رہا ہے، اس قرآن سے اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک طریقوں کو عنایت فرما کے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں، آیت او ننسیہا، یا اس کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں، اس سے بہتر کوئی حکم لے آتے ہیں، اور یا ایسا جیسا کوئی اور حکم بدل لیتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے ملک ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اسی کا ہے جو کچھ کے زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھو، کوئی سوال پوچھو، ایسی بات کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ سے پہلے سوال کیا گیا، ان کی قوم نے، ان کے لوگوں نے ان کے سے سوال پوچھا۔ وَيُضْلِلْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی بدل دے کفر کو ایمان کے ساتھ، جو ایمان کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔
اپنے سیدھے راستے برے راستے پہ چلا گیا. ضل سوا السبیل. تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی امتیوں نے ایسے ایسے سوال کیے جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ اس کی گائے کی ذبح کرنے کا مسئلہ ہے تو کیسی ہو, رنگ کیسا ہو, وہ کیا کھاتی ہو, یہ ایسے ایسے سوال کیے. اور بھی ایسے بھی سوال انہوں نے کیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو جہرن نہ دیکھ لیں. تو اس لیے مسلمانوں کو یہاں کہا گیا کہ تم ایسے سوال چاہتے ہو کہ ایسے تم بھی سوال کرو اپنے نبی سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ایسے سوال نہ کرو. جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا وہ سیدھے راستے سے وہ دور چلا گیا, گمراہ ہو گیا, گناہی میں چلا گیا. ود کثیر من اہل الکتاب, بہت چاہیں گے بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے, لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, کہ وہ تمہیں پھیر دیں ایمان کے بعد کفر میں لے جائیں, تم اپنے ایمان سے مرتد ہو جاؤ, چلے جاؤ. حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق, حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے, ان کے دلوں میں بغض و حسد ہے, اس کے بعد بھی کہ وہ تمہارے پاس واضح ہو چکا ہے حق, جو واضح طور پہ تمہارے پاس آ گیا اور تم حق کو تم نے پہچان لیا ہے. ان کے باوجود ان کی اہل کتاب کی یہ کوشش ہے, یہ خواہش ہے کہ تم بھی اپنا دین پہ چھوڑ کے ان کے گمراہ کر دین پہ آ جاؤ. فافو وصفہو, تو انہیں معاف کرتے رہو اور درگزر کرو. حتیٰ یاتی اللہ بامری, حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے, اللہ کا فیصلہ آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ کی قدرت ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. اللہ کا حکم جہاں نماز کا ہے, اکثر قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے. بہت ہی اہم فریضہ ہے, اس کے لیے ہمیں سستی تاشی نہیں کرنی چاہیے. جو اہل نصاب ہیں ان کو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی پابندی کرنی چاہیے اور پورے نصاب کے مطابق صاحب نصاب کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے. وَمَا تَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, جو تم آگے بھیجو گے اپنے جانوں کے لیے کوئی بھی نیکی, من خیرن تجدوہ عند اللہ, تو اس کو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. جو تم بیچ رہے ہو, جو کر رہے ہو, جو عمل بھی تم کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہے. اچھے امر کا اچھے اس کا اجر بھی موجود ہے اللہ پاک کے ساتھ, اللہ پاک کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ کے بصیرت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى, اور یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر جو یہودی ہو یا نصارہ ہو. نصارہ یا یہودی جنت میں جائیں گے, وہ اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تلک امانیہم, تو یہ تو ان کی خواہشیں ہیں, یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, تو ان سے کہو کہ لاؤ کوئی دلیل, لاؤ کوئی سند لاؤ اس بات کی اگر تم سچے ہو کہ یہودیوں اور نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ان کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ ہم نے جتنے دن, یہود کہتے ہیں کہ بچڑے کی پوجا کی 40 دن تک ہم جائیں گے جہنم میں, پھر اس کے بعد ہمارے لیے جنت مخصوص ہے. یہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے اور ان کے باطل عقیدے کی نفی فرمائی ہے. بلا, کیوں نہیں, یعنی کیوں نہیں دوسرا جائے گا جنت میں. من اسلم وجہہ للہ, جو اپنا سر کو, اپنے چہرے کو, اپنی رضا کو جھکا دے اللہ کے لیے, اللہ کے حکم کو مان لے, اپنے سر تسلیم کام کرے. وہ محسن, اور وہ نیکوکار ہو, نیکی کرنے والا ہو, اللہ کو ماننے والا ہو. فلاح اجرہ عند ربہ, تو اس کے اللہ کے پاس, اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے, اس نیکی کا اجر اس کے لیے ہے, وہ کوئی بھی ہو. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو بھی مانیں گے وہ سارے اللہ کے پسندیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے رحمت سے اپنی رحمت عطا فرمائے گا. صدق اللہ مولانا العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.